بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج دوسرا رمضان ہے اور حسب روایت اپنے پروگرام کا آغاز اسی انداز سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا، تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی باطن، تو ہی ظاہر، تو ہی حاضر، تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے، نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے استقبال رمضان اور رحمت کا یہ عشرہ ہے، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کی تھی۔ میرے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے۔ مذہبی میڈیا اسکالر ہے اور ریحان فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں۔ پاکستان کے مشہور و معروف چینل پر آپ دینی مسائل کے حوالے سے ہمیشہ ان سے مستفیض ہوتے رہے۔ علامہ مولانا مفتی محسن زمان نعیمی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، بہت ہی نفیس اور ملنسار انسان ہے، اور آپ یقین کریں گے کہ جب بھی ان سے ملنے کا شرف ہوا ان کی باتیں جو ہے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور یوگا کے ایکسپرٹ ہے اور سی او کھلونا فاؤنڈیشن جناب یوگی وجاہت صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے رونق اسلام فری اسکول اینڈ اسپیشل چلڈرن، بچوں کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہے شعیب غازیانی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم پچھلے پروگرام کے اندر گئے اور رحمت کے عشرے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، استقبال رمضان کے حوالے سے، لیکن وقت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مزید اس کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے چل سکے، تو وہاں سے میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ آپ جب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جب رمضان آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کا استقبال کی بات چل رہی تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فی القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اچھا سلیم بھائی، آپ نے جو بات کی استقبال رمضان، اس پر ہم کل ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ رمضان 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بضابط نیکیوں کا جو اضافہ فرماتا ہے، تو اس میں ایک حکمت یہ رکھی کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ مہینہ جو 12 مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ مختص کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ کہ اللہ نے اپنا کلام اس میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نازل فرمایا؟ ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے۔ اب قرآن آیا ہدایت انسانی کے لیے۔ اب رمضان، روزہ اور قرآن اور ہدایت، یہ 4 لفظ یاد رکھیے گا، رمضان، روزہ، ہدایت اور قرآن۔ تو اب اس کا جب ہم کنیکشن جوڑتے ہیں کہ قرآن آیا رمضان میں، اور رمضان میں کیوں آیا؟ ھدی للناس، انسان کو ہدایت ملے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت جو ملنی ہے
وہ ہر انسان کو نہیں ملنی، ہدایت اسے ملنی جو متقی ہو۔ اب وہ متقی کون ہے؟ تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یاد رکھو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں میں فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب غور کیجئے گا کہ اللہ نے قرآن بھیجا رمضان میں انسان کی ہدایت کے لیے، ہدایت ملنی متقی کو، اور متقی کون ہے؟ جو روزہ رکھے۔ تو معلوم کیا چلا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس عشرے کی جو ابتدا ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہینہ ہدایت یافتہ لوگوں کا مہینہ ہے، جن کو ہدایت ملنی ہے، قرآن سے ہدایت ملنی ہے۔ اور کن لوگوں کو ملنی ہے؟ جو اس مہینے میں تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری کریں گے، کیونکہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت۔ عشرہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ میں نے پہلے بتایا، عام طور بائی ون گیٹ ون فری ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ 2 نفل پڑھیں، سنتوں کا ثواب، سنتیں پڑھیں، فرضوں کا ثواب، فرضوں کا پڑھیں، 70 فرضوں کا ثواب۔ اللہ تو نیکیاں بہا رہا ہے۔ اور پھر یہاں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی شے ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہمارے وجاہت بھائی کے گھر میں یخ ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہے، اور نہ بھابھی دیکھنے والی ہیں نہ بچے ہیں، گھر میں فریج ہے، روزے کے دن ہیں، گرمی بھی بہت ہے، لیکن وجاہت بھائی کو کس نے روکا کہ وہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا؟ حالانکہ پی سکتے ہیں، جائز عمل ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔ روزے میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، روکا کس نے؟ اللہ کی محبت نے، ان کے تقوی نے، کہ میرا رب اگر دیکھے گا تو کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے اللہ کی محبت و معرفت پانی ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں رمضان آتے ہیں تو فون آتا ہے، زیادہ شو شروع ہو جاتے ہیں، نیلام کر، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے ٹی وی چاہیے۔ کیا کبھی یہ بھی فون آتا ہے مجھے اللہ کی رحمت چاہیے، کیا مجھے رب کا تقوی چاہیے؟ تو آؤ اس میں مانگو اللہ کی محبت۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں رحمتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ جو عشرہ ہے۔ حضرت آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ایک آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، پھر کیا کہتے ہیں وجاہت صاحب کی طرف بڑھنے لگا۔ جو روزہ نہیں رکھتے اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یوگی وجاہت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا بھی ذہن کرتا ہے کہ کم سے کم کچھ تھوڑا بہت حصہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دے۔ پچھلے پروگرام میں دیکھ رہا تھا آپ نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، اور ایک جگہ جہاں پروگرام کر رہے تھے آپ کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اور پھر مجھے بھی اتنا زیادہ علم نہیں تھا کہ آپ کی جو ایک این جی اوز ہے جس کو چلا رہے اور جس کا آغاز آپ نے جہاں سے دیکھ کر اور سوچ کر کیا، اسی حوالے سے میں اسٹارٹ سے آپ کی گفتگو تھوڑی سی سننا چاہوں گا کہ وہ یہ کھلونا فاؤنڈیشن جو آپ نے بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور کیا دیکھ کر، کیا سوچ کر، اور کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس طرح کی کوئی چیز بنائی جائے؟ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ نے ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے میرا اپنا ذاتی تعلق بھی رمضان سے ہے، میں تیسرے روزے کو پیدا ہوا تو اس لیے تو کنیکشن بن ہی جاتا ہے۔ ایک رمضان والا بچہ کہتے ہیں رمضانی ہے جی، الحمدللہ۔ بچپن بڑا غربت میں گزرا ہے، کوئی عید ہماری ایسی نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی چنی، ابھی میں 1.5 سال کا تھا میرے والد چلے گئے، تو جب وہ دنیا سے، اور وہ 8ویں روزے کو گئے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے عید منائی ہو۔ تو دکھ درد تو شروع سے تھے، تو ان دکھ دردوں نے اس عورت کو بھی اور پریشان کیا ہوگا جو بیوہ ہوئیں، اور 24 سال کی عمر میں میری والدہ بیوہ ہوئی۔ بچپن بڑا غربت میں گزرا، عزت کے ساتھ میری والدہ نے بہترین تربیت کی، لیکن نہ کھانے کو اچھا مل سکا، نہ پہننے کو، نہ کھیلنے کو۔ تو کھلونوں سے وہ جو ایک آس تھی نا، محبت تھی، اور وہ جو چیز تھی وہ میری رہی۔ میں نے پہلا کھلونا اپنا، ویسے تو ملے ہوں گے، لیکن میں نے پہلا کھلونا جو اچھا والا تھا وہ چوری کیا تھا، تو اٹھا لایا تھا کہیں سے، ماں نے بہت مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ پھر اس کے بعد میں نے کھلونے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرا کھلونا دوسرا جو ہے وہ میری تنخواہ سے ملا ہوا ہے۔ جب میں نے آل انڈیا انجینئرنگ میں پہلی تنخواہ ملی تو اس سے جو پیسے آئے تھے اس سے دوسرا کھلونا خریدا تھا ان میں سے۔ تو ایک چوری کا کھلونا، ایک اپنی تنخواہ کا کھلونے کے درمیان میں کوئی کھلونا نہ ہو، اور بچہ بڑا بھی ہو رہا ہو، کیونکہ وہ ایک تکلیف تھی نا کہ ماں نے کہا تھا کہ تم چوری کرو گے تو۔ دیکھیں ابھی جو انہوں نے بات کی اس کا پہلو اس طرح بھی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، بہت اچھے کپڑے پہن لیے، صاحب تو اللہ کے آگے بڑے پیارے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اچھے ہو تو پھر اس معاشرے میں اچھائی کی طرح نظر بھی آنا چاہیے، یعنی ہم روشنی ہیں تو پھر روشنی پھیلانی بھی ہوگی۔ تو میری والدہ نے ماشاءاللہ اس تقویٰ کو اس طرح کیا کہ خود بھی انہوں نے بہت محنت کی اور میرے ساتھ ہی پڑھا،
ہماری پرائمری کلاس ایک ساتھ ہے، اچھا۔ میری اور میری والدہ کی، اچھا۔ وہ تو خیر بہت تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ۔ خیر تو جب میں بڑا ہوا تو اور یہ جب کھلونے سے محبت ہوئی تو مجھے ایک احساس تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں اور بچے بھی کھلونے کی تڑپ میں کہیں چوری کرتے ہوں، کچھ اٹھا لاتے ہوں، تو پھر میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جی میں لوگوں سے پرانے کھلونے جمع کرتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے کھلونے لیتا ہوں اور ان کو جوڑتا ہوں۔ جو وقت میرا وہاں جوڑنے پہ لگتا ہے میں مانتا ہوں کہ میرا رب اس کو میری نیکیوں میں شامل کر لیں گے، کیونکہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہوں۔ جب وہ جڑ جاتے، اچھا میرے ساتھ اور بھی میری پوری ٹیم ہوتی ہے، تو جب وہ جڑ جاتے ہیں تو ہم وہ لے کے جاتے ہیں والدین کے پاس، بچوں کو نہیں دیتے۔ ہم والدین کے ہاتھ میں اس لیے دیتے ہیں کہ اب جا کے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دینا اور کہنا بڑی محنت سے خرید کے لائیں۔ تو اگر ایک غریب آدمی اپنے بچے کو ایک کھلونا دے رہا ہے تو ایک تو یہ بچے اور اس کے درمیان محبت مضبوط ہوگی، رادر دین کے ایک بیچ میں ایک آدمی آئے، وہ بچی ہے، بچے کو کہے کھلونا لے لو، اور وہ باپ سے کہے، بچہ مڑ کے کہ ابا انکل دیکھو کتنے اچھے ہمیں کھلونا دیا، آپ تو ہمیں کھلونے نہیں دلا سکتے۔ وہ ایک کھلونا ان کے رشتوں کو توڑ دے گا، لیکن ایک ہی کھلونا رشتے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو ہم نے جوڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم ہمیں دی ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے تھے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ تو مختلف ہونا ہے۔ اور میں ابھی بات بھی وہی کر رہا تھا کہ مختلف آپ اس کے لیے نہیں ہے کہ بہت بڑا کام کریں، آپ کام کو بھی کسی ایسے بڑے پن سے کر سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، میری والدہ کی دعائیں ہیں، اور ہم اوریگامی سکھا رہے ہیں، پودوں کے حوالے سے کام کریں۔ اس پہ گفتگو کروں میں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور یہ بھی پوچھوں گا کب آپ نے اس کا آغاز کیا اور ابھی اس کا جو دائرہ کار ہے کہاں تک لے کے رکھیں، اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ شعیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن سے بھی منسلک رہے اور ہیں، بلکہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن سے بھی آپ منسلک ہیں، خصوصی طور پر رونق اسلام اسکول، فری اسکول کی طرف بھی آپ موو کر رہے ہیں، اور کئی تلیسمیہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اتنے سارے سیکٹروں کے اندر کام کرتے کرتے اچانک آپ اسپیشل بچوں کی طرف کیوں موو ہوئے، کیا وجہ تھی؟ یہ اسپیشل بچوں سے تو WMO میں ہمارا واسطہ پڑتا تھا، اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن پہ ہم کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ ان کی ذرا ایولیوشن کی جائے، دیکھا جائے ان بچوں میں مسائل کیا ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں تقریباً 2017-18 کی۔ تو کئی لوگوں کو بلایا، ہم نے ایولیوشن کی، اتنا اچھا مزہ نہیں آیا۔ پھر پروگرام ایک ہم نے کیا آل پاکستان میمن فیڈریشن، WMO اور زینب ریہیبلیٹیشن سینٹر مل کر میمن فیڈریشن کے آڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا، جس میں بچوں کو بلایا گیا۔ تقریباً 40 سے 50 ڈاکٹر ہم نے ارینج کیے۔ میمن کمیونٹی کے سارے ڈاکٹر تھے، آغا خان اور ہمدرد یونیورسٹی سے بھی تھے۔ وہاں 350 بچے آئے، جس میں کمیونٹی کے میرے خیال میں 25% تھے، باقی دوسری کمیونٹی کے تھے، میمن نہیں تھے۔ وہاں جا کے احساس ہوا کہ ماں باپ کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے کہ ان اسپیشل بچوں کو سنبھالنا کس طرح ہے، اللہ اکبر۔ معاشرے کے پاس شعور ہی نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ ہینڈلنگ کیا کرنی ہے، اور ڈاکٹر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، آپ کا بچہ ایسا ہی رہے گا، اب گھر جاؤ۔ یہ ایک رزلٹ آیا۔ رزلٹ آنے کے بعد ہم لوگ ڈسکس کی، رزاق بھائی، رزاق پردیسی، میں، فاروق بکالی، ادریس، قاسم لوائی، اور بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کے کرنا کیا ہے۔ کہا اب ہم اس کو پراپر ایویلیٹ کریں۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں کروں گا، یہ قاسم لوائی یہ جن کے نام لے رہی کون ہے، کس طریقے سے کام کر رہے، تھوڑا سا ان کا بھی بریف ہو جائے تو پھر ہم آگے قاسم لوائی صاحب ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں، بورڈنگ ہاؤس، صفورہ بورڈنگ ہاؤس لڑکیوں کا۔ دوسرے نمبر پر وہ رونق اسلام اسکول، جو ایک بڑی چین ہو گئی اب تو، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ رزاق پردیسی بڑی اچھے ویژن کے ساتھ پاکستان آئے ہیں، صرف ایک مقصد لے کے پاکستان واپس آئے ہیں، کہاں سے زامبیا سے واپس آئے ہیں۔ ان کا اپنا ایک بچہ اسپیشل ہے، وہ یہ ٹاسک لے کے آئے ہیں کہ اسپیشل بچوں پہ کام کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو، میں تو تھیوریٹیکل چلا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے کہ میری فیملی میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، تو میں دوسرے لوگوں سے سیکھ لیں۔ رزاق بھائی کا درد اپنا ہے، میں نے درد باہر سے لیا، رزاق بھائی کا درد اپنا ہے۔ ان کو آئیڈیا ہے کہ بچوں میں کیا مسائل ہیں، اس آبجیکٹیو کو لے کے آ گئے۔ اور فاروق بکالی صاحب آلریڈی ہمارے میمن کمیونٹی کے اسپورٹس کے اندر اسپیشل اسپورٹس کی ٹیم لے کے گئے تھے اولمپک میں، اور ادریس علی محمد، یہ سب ہم سب کی ایک ہی فکر تھی، ہمیں اللہ نے سب کو جمع کرا دیا، جمع ہوئے، اس پر بڑی ڈسکس ہوئی کہ ہم کیا کریں۔ تو فائنلی ہم نے طے کیا کہ
इनकी एवोल्यूशन प्रॉपर करानी है बड़े इदारे से। अब जाहिर बात है हर चीज़ में फंड आता है, तो इत्तेफाकन पाकिस्तान में AGM हो रही थी वर्ल्ड मेमन के 11 साल बाद पाकिस्तान में, हर साल होती है दुनिया का मुख्तलिफ कंट्री में। बहरहाल अमेरिकन चैप्टर हमारे हैं, बशीर ओकुली साहब ने ऑफ़र की कि मैं एवोल्यूशन करा देता हूँ। बहरहाल लियाकत हॉस्पिटल से हमने बात की, एक दूसरा इदारा CICA, उनसे बात की, एवोल्यूशन शुरू हुआ। हमारा तो सिर्फ विज़न यही था कि एवोल्यूशन करेंगे, फिर क्या करना है देखेंगे। तो हमारे यकीन करें कि रिपोर्ट्स आई है ना, तो हमारे तो होश ही उड़ गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस वजह से स्पेशल हुए हैं कि इनको स्टार्टिंग में सही केयरिंग नहीं मिली। कुछ बच्चे इस वजह से हुए कि बर्थ कॉम्प्लेक्स की वजह से हो गए। कुछ बच्चे इसलिए हो गए कि प्रॉब्लम हुई, माँ बाप ने उसको रियलाइज़ नहीं किया। कुछ बच्चे इसलिए हुए कि डॉक्टर्स ने इनको देखा और डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं होने का। ये चीज़ें आई तो उसके बाद WMO के बोर्ड में हमने रिक्वेस्ट की इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह WMO के बोर्ड ने इसको एग्री किया और अमेरिकन चैप्टर ने हमारे कहा कि जो फंडिंग होगी हम करेंगे। चल पड़ा मामला। यकीन करें जब हम बच्चों को देखते हैं, जो कि वजह तो ऑलरेडी विटनेस है, आप खुद भी विटनेस है कि हमने हाँ, बच्चों की क्या लाइफ चेंज की। वो बच्चे जो चल नहीं रहे थे, माँ बाप कहते थे हमें व्हील चेयर दो, आज वो बच्चे अपने पाँव पे चल रहे हैं। माशाल्लाह जो माशाल्लाह। बच्चे बोल नहीं रहे थे आज बोल रहे हैं, जो बच्चे सुन नहीं रहे थे आज सुन रहे हैं। रशिद साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोक रहा हूँ। जो बच्चे बोल नहीं रहे थे या ऐसे बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं कहीं, या तो हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से यहाँ भी आ सकते ला हैं। सकते हैं हम। तो वो मैं चाहूँगा एक प्रोग्राम के अंदर उन बच्चों को हम मेहमान बनाएं और उस मेहमान के बेशक। अंदर हम ये दिखाएं कि माशाल्लाह किस तरीके से काम करें। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो माँ बाप जो अब इस वक्त अपने पीछे की तरफ कि अब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ला उसको एक उम्मीद दिलाएंगे। मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस हवाले से भी एक प्रोग्राम करूंगा आपके साथ, या अगर हम उधर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ होंगे तो ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पास पर आपको जाहिर बात है कि स्टूडियो की फैसिलिटी है, बाहर जगहों पे इतनी अच्छी फैसिलिटी, बच्चों को ले आएंगे हमारी जिम्मेदारी। ठीक है। माशाल्लाह। लाना छोड़ना है, उस पर ट्रांसपोर्ट ही करना और भी है। मजीद गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अभी मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ने लगा हूँ। अल्लामा साहब, मेरा वो सवाल, फिर इसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना, वही सवाल वापस लेके आ रहा हूँ कि जो रोज़े नहीं रखते उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि अभी स्टार्ट है, बहुत सारे खासतौर पे पान गुटके वगैरह ये खाने वाले, ये बहुत इसके अंदर वो परेशान हो जाते हैं कि यार हम क्या करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, ये हदीस जिब्राइल इस बात की सब जो है ना, इस बात पर दलालत करती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर चढ़ रहे हैं, और ये अमल साहबा कराम ने आमूनी तौर पे नहीं देखा था कि हुजूर मिंबर पर चढ़ रहे हों और बुलंद आवाज़ से आमीन कह रहे हों, आमीन कह रहे हों। और 3 स्टेप हुजूर ने मिंबर पर चढ़ो, 3 स्टेप पे हुजूर ने आमीन फरमाया। तो साहबा कराम हैरान ये मामला कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठ गए तो साहबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये अमल आज से पहले हम नहीं देखा कि आप मिंबर रसूल पर चढ़ो और आपने बुलंद आवाज़ से आमीन कहा। तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल। जिब्रील अमी आए और उन्हें दुआ की, और उस दुआ पे जैसे हम दुआ करते हैं तो सब आमीन कहते हैं, इस तरह मैंने आमीन कहा, रसूल खुदा ने आमीन कहा। फरमाया रसूलल्लाह, ऐसी कैसी दुआ है जिस पर आपने आमीन कहा और जिस पर रसूल आमीन कहते तो वो कबूल होनी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने पहली दुआ ये की कि हलाक हो जाए ऐसा शख्स कि अगर माँ बाप में से कोई एक भी पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए। सुभान अल्लाह। तो दुआ करने वाले कौन? जिब्रील अमी। आमीन कहने वाले हुजूर की ज़ात। अल्लाह। तो माँ बाप अगर हों और जन्नत अगर हासिल करनी है, एक भी मिल जाए उनकी खिदमत को, जन्नत मिल जाएगी। क्या बात। तो मालूम ही चला कि अल्लाह के रसूल ने आमीन किया, अगर वो नहीं करेगा तो हलाक हो जाएगा। दूसरा हुजूर ने फरमाया कि हलाक हो जाए ऐसा शख्स जब मेरा नाम लिया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मेरा नाम लिया जाए तो वो मेरे नाम पर दुरूद शरीफ ना पड़े। तो दुआ करने वाले जिब्राइल अमी और आमीन कहने वाले हुजूर। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर उन्होंने फरमाया, फिर जिब्राइल अमी ने दुआ फरमाई, हलाक हो जाए ऐसा शख्स जिसे रमज़ान का बाबरकत महीना मिले और उसमें वो रोज़े ना रखे। दुआ करने वाले जिब्रील अमी हैं, कौन है? फरिश्तों के सरदार, और आमीन कहने वाले अंबिया के सरदार हैं। तो आप सोचें, जो शख्स जान का रोज़ा ना रखेगा तो किस अज़ाब का मुस्तहिक होगा, किस वबा का मुस्तहिक होगा, किस वबाल का मुस्तहिक होगा। तो हम इसको ये समझते हैं कि कोई बात नहीं,
جیسے نماز فرض کو چھوڑ دیا ایسے ہی روزہ فرض چھوڑ دیا. نہیں بھائی, اللہ پوچھے گا. کیوں پوچھے گا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. رب فرما رہا ہے اجزی بھی اور اجزا بھی, میں جزا دینے والا ہوں اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اچھا, اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کیا؟ دیکھیں جزا اللہ کے ہاں جب جزا دینے جائے وہ تو رحمت بے بہا ہے, اس کی تو کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹ نہیں ہے. وہ اگر اس پہ گفتگو کریں گے اشارہ بریک کا, اور پھر اس جی. کے بعد وہاں سے واپس آپ جی کو جی. لیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. جزاک اللہ. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. وجہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے کھلونے کے حوالے سے میری گفتگو ہو رہی تھی, فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے اس طرف جو اس کا دائرہ کار آپ نے کیا بنایا ہوا, ابھی کہاں تک پہنچے اور کہاں تک اسٹارٹ لیا, کب اسٹارٹ لیا, اور کیا ذہن کے اندر خاکہ ہے کہ ابھی کہاں تکلیفیں آ رہی ہے آپ کو, کیا پریشانیاں آ رہی ہے اس حوالے سے؟ آپ کے سوال کے پہلے حصے کو جب میں منظر کشی کرتا ہوں تو مجھے مسکراہٹ میرے چہرے پہ اس لیے بھی کر رہی ہے جیسے ایک بچے کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا نا, وہ پوری دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے. وہ تو بڑا ہونے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہیں کے رہنے والے ہو, ورنہ تو وہ دنیا کا رہنے والا تھا. ہماری اس این جی او کا دائرہ کار بچے ہیں, اور بچے جہاں تک بچوں کا دائرہ کار ہے وہ ہمارا ہے. ہم بچوں کی ذہنی نشو و نما پہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. میں اپنے تھراپسٹ ہوں, اپنڈائز کر کے ری فریمنگ آف برین کرتا ہوں. اگر میں آپ کو چھوٹی سی جلدی سے مثال دوں تو ایبٹ آباد کے اس حادثے کی مثال دوں گا جو زلزلے کی وجہ سے ہوا. اس میں ایک بچے کو آدھا دسوا دکھایا گیا تھا, بڑی مشکلات, وہ بڑا تکلیف دہ منظر تھا. وہ بچہ الائیو رہا, باہر آ گیا. آپ کیسے اس کے ذہن سے وہ منظر نکالیں گے؟ اس کے لیے پھر اس کی تھیراپی ہوتی ہے, اور اس کے اسپیشل سیشنز ہوتے ہیں جو ہم کرتے بھی ہیں. لیکن کئی بچے ایسے رہے اس زمانے میں جن کا علاج نہیں ہو سکا. اگر اب ہم جائیں ایبٹ آباد تو اگر ابھی وہ بچہ نظر آ جائے تو ایک بڑا سا شخص ہوگا جو روڈ پہ اکیلا چپ چاپ جا رہا ہوگا, کہیں سہما میں بیٹھا ہوگا, ہم کہیں گے شاید دیوانہ ہے, پاگل ہے. یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے جس کو صدمے ملے تھے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب ان بچوں پہ ہم کام کریں, ان کو کسی صدمے سے بچائیں, ایسے حادثات سے بچائیں. تو ان کی پروٹیکشن پہ کام کرتا ہوں. بچوں کے لیے ذہن سازی کے بہت سے پہلو ہیں جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ہم کاغذ سے کھلونے بنانا سکھاتے ہیں, اوریگامی, کریٹیویٹی بھی آ گئی, خیال رکھنا بھی آ گیا, اور جو کچرے ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کر لیا. ہم اسی طرح گھونسلہ گھر, کاغذ, یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں پلاسٹک کی, کچرا جو پڑا ہوتا ہے, کاغذ کے ڈبے ہوتے ہیں, ہم ان سے گھونسلے بنانا سکھاتے ہیں تاکہ تم پرندوں کو پنجروں میں مت باندھو, ان کے گھر بنا دو, یہ خود آ جائیں گے, آوازیں بھی آئیں گی, پرندے بھی اچھے لگیں گے, مزہ آئے گا. تو ضروری نہیں کہ پرندوں کو قید کر کے ہم اپنے گھر رکھیں, ہم ان کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے بھی بلا سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہم دیتے ہیں بچوں کو. ہم بچوں کے ہاتھ سے پودے نہیں لگواتے, وہ تو خود ننھے سے پودے ہیں, وہ کیا پودے لگائیں گے, ہم ان سے بیج لگواتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں جو پھل تم نے کھایا نا, اگر اس کو کچرے میں پھینک دیا اس کا بیج تو ناشکری ہے. اور یہ بڑوں کو بھی کہوں گا, چشمے تصور میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھل دیا, کینو دیا, کینو میں سے تقریباً 15-20 بیج نکل آتے ہیں. رب کہہ رہا ہے کہ ایک کینو کھاؤ, 15-20 جو بیج ہے نا وہ زمین پہ لگاؤ. یہ باغ بنانا تھا ہمیں, ہم نے اس کو کچرا خانہ بنا دیا. اس کا مطلب ہے تربیت کی ضرورت ہے. ہم نے اس پہلو کو لیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کسی کی کوئی فنڈ کی, اور یہ تو مہینہ بھی مبارک کا ہے, آپ زکوٰۃ بھی ان کو دیجئے جن کی ضرورت ہے, آپ عطیات بھی ان کو دیجئے. ہمیں نہیں چاہیے عطیات, خیرات, زکوٰۃ سے ہم تربیت نہیں کر رہے, ہم تحائف سے کرتے ہیں. ہمیں تحفہ دے دیں. اپنے بچے کے سالگرہ پہ جو کیک لاتے ہیں نا, کیک مت لائیے, 4-5 چھوٹے چھوٹے کھلونے خریدیے, وہ ہمیں دے دیجئے. ہم آپ کو بچے کے ساتھ اس کو لے جا کے بانٹ دیں گے. اگر آپ کہیں گے تو ہم کچھ بچے آپ کے گھر پہ لے آئیں گے, اپنے گھر میں بچے کی سالگرہ کریں نا, تو اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے محلے کے اور قریب کے چند بچوں کو ضرور دیکھیے گا. جن تک وہ آوازیں جاتی ہیں لیکن ان کو بلایا نہیں جاتا. خدا کے لیے اب اس کو بدلنا ہے, تو اس سب چیزوں کو بہت شکریہ. اچھا, میرے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ملک کے مشہور و معروف ثنا خاں, اور بہت پیاری اللہ پاک نے آواز سے نوازا ہے, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں, پچھلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ رہے, محمد حارث کمال صاحب, اور بڑا اچھا انداز ہے. محمد حارث کمال صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی, آپ نے پھر مدعو کیا, محبت سے یاد رکھا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ دیکھیں رمضان پھر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے موقع فراہم کیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جائیں کہ جو ڈاکٹر وجاہت صاحب ہیں, شعیب صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں, کہ کوئی ایک ایسی نیکی جو کچھ سننے والا وہ ہمارے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ بن جائے. تو آپ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں جو ہماری اس بزم کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے؟ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اس خوبصورت بزم جو آپ نے سجائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کو قبول و منظور فرمائے, اور سب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. رحمت کا اشرہ ہے, اسی حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے پھرے, آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, ہر سمت آ رہی ہے صدائے درود کی, ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں.
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर, तो आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हम स्पेशल बच्चों की बात कर रहे थे और आपने ये स्पेशल बच्चों के हवाले से कहा कि मैंने देखकर, तो ये कितना अरसा हुआ आपको इस प्लेटफॉर्म से काम करते हुए? जब आपने कहा कि हमारी सारी मीटिंग हुई, इसके बाद फिर हमने ये किया, कहाँ से इसका आगाज़ किया आपने? मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 2008 इस काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तकरीबन जब से 2008 में WMU की एजुकेशन कमेटी में आया, तो वहाँ सिर्फ फोकस था कि स्पेशल बच्चों को स्कूलों में जा रहे हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह देना। लेकिन बहरहाल बहुत से मामला में हमें देखने को मिला, समझने को मिला। तो 2018 में प्रोजेक्ट का टारगेट किया, इनिशियल प्रोजेक्ट उठाया और 2019 से ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। आज बफज़ल ताला WMO, IHRI और आज सलाम हॉस्पिटल में 500 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनको रिहेब किया जा रहा है। रिहेब करने से मुराद ये है कि वो बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत से तो नवाजा नहीं है, लाजमी तौर पर आखिरत की दौलत तो उनके पास होगी। आज वो हमको देख रहे हैं, आखिरत के दिन हम उनको देख रहे होंगे कि वो हमारी सिफारिश करें। तो आज वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, इन बच्चों को जो भी हमारे बस में कर रहे हैं। बल्दिया में अस्सलामा हॉस्पिटल में बिलाल सलीम कादरी साहब ने हमें जगह दी है, वहाँ पर हम इस पर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, वहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं आज भी। सलीम कादरी साहब के साथ जाते हैं ना? जी, सलीम कादरी साहब, उन्होंने हमारी, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, निसार अशरफी के साथ गया था, उनको हमने कहा कि हम बल्दिया में कुछ ढूंढ रहे हैं जगह, तो उन्होंने कहा मेरे पास जगह है, ले लें। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं जगह के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बच्चों को चेक लेबोरेटरी करवा अच्छा, के। मेरे ये सारे नाजरीन देख रहे हैं, मैं क्योंकि सिर्फ हम कराची की बात नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बल्दिया टाउन का एरिया, मेरे ख्याल कराची का एरिया की बात करने लगे ना आप? जी जी, कराची का बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी टाइप में शुमार होता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर बल्दिया और औरंगी आता है। मेक्सिको और दिल्ली दूसरे नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर। बहरहाल तो हम लोग वहाँ पर हर बच्चों को हर मुमकिन सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, इस एरिया का इंतखाब करना, क्या इसमें क्या हो जाती है? मतलब बहुत सारा पूरा कराची है, उसी को क्यों टारगेट किया गया? उसी पे क्या कोई ऐसी चीज़ देखी थी कि यहाँ कुछ ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, ये क्या? ये तकरीबन बात कर रहा हूँ मैं पिछले रमज़ान की, तकरीबन मार्च का महीना था। तो हमारे एक साथी ने कहा कि यार मुझे कुछ व्हील चेयर है देनी है, तो आप कुछ करें। तो मेरा एक सिस्टम है कि हम लोग उठा के कोई चीज़ नहीं दे देते, मुकम्मल इंक्वायरी रिसर्च करते हैं। तो बल्दिया में गए हम लोग, वहाँ पर हमने वर्किंग की, तो हमने बुलाया तो लोगों को जमा हुए। तो हमारे साथ ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर था, फिजियोथेरापिस्ट था, GP था, साइकोलॉजिस्ट थे, इन सब के साथ मिलकर हमने चेक किया। तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर अच्छी खासी माजूरी पाई जाती है। और जब हम डीप में गए तो पता चला कि माजूरी की एक वजह ये भी है कि वहाँ बच्चों की जो पैदाइश होती है घरों में होती है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स आते हैं ना उसको कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों में कमियां रह जाती हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये सिर्फ बल्दिया के एरिया की बात करने लगे कि वहाँ इस तरह के बच्चे की पैदाइश के मेरे हवाले ख्याल में से? हर गरीब इलाके के हाल है, हाँ, यही कह रहा हूँ पूरे ना। पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे कल्चर का मसला है, लेकिन कल्चर अब कराची में इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। गुर्बत मसला है कि 5,000 भी नहीं दे पा रहे, अल्लाह उसके लिए जो दुनिया में आ रहा है उसके लिए नहीं दे पा रहे। तो इनका अंदाजा लगा कि अपने यहाँ लिए तो क्या हमारे कर यहाँ तो पा रहे हैं। लाख लाख रुपए के ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? लाख रुपए, और ये नॉर्मल के 70-70 सर जी, हज़ार अब रुपए। एक बिल्कुल एक गरीबाना एक बच्चा पैदा हो रहा है घर के अंदर, छोटे से नन्हे मुन्ने घर के अंदर, जिसकी साइज 10 बाय 10 हो, और एक बच्चा पैदा हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, आगा खान हॉस्पिटल में। उन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात। दोनों को जो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो नेमतें जिसको दी है ना, और जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में आजमाइश में रखा है, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने कहा ना, ये बच्चे पैदाइश की बात कहने लगे आप? भाई मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा वो है जो एक आम से गरीब 10 बाय 10 के रूम में, टूटे फूटे घर में, छप्पर वाले घर में पैदा हो रहा है, और एक बच्चा पैदा हो रहा है हॉस्पिटल के VIP रूम में। तो जाहिर बात है दोनों की पैदाइश में ही फर्क है, तो इनकी आजमाइशों में भी फर्क है। नहीं, मेरी बात मैं भी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। उनके यानी कोई मेडिकल के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आगा खान और ये, क्योंकि आप माशाल्लाह मैं जिस ये तरह- कह रहा हूँ एक क्या वो ख्याल है? बच्चा अल्लामा साहब बड़ी गहराई की बात जो कर रहे आम हैं। हॉस्पिटल में आम दाई के साथ पैदा होता है ना, अगर उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स आता है, मामूली भी कॉम्प्लेक्स आता है ऑक्सीजन का, बच्चा टाइम पे रोता नहीं है,
یا پیدائش میں ماں کے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا پیدائش کے بعد فوراً پیلیا آ جاتا ہے, پانی پی لیتا ہے, اس کا فوری طور پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ادھر, کیوں؟ دائیں کے بس میں نہیں ہے. جو بچہ موجود ہے اس کا ہر فیسلٹی موجود ہے, وہ اس کو آئی سی یو میں لے جاتے ہیں, کسی بھی بڑے NICU ہاسپٹل میں میں لے جاتے ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں آغا خان کی طرف سے وہ تو میں آغا خان منہ بھی نہیں کر دیکھیں, سکتے. میرا پوائنٹ ہے 0 to 100 درمیان میں ہاسپٹل ہے, کوئی 10 ہے, کوئی 20 ہے, کوئی 50 ہے. میں 0 100 کو درمیان کمپیئر کر رہا ہوں. ایک 0 فیسلٹی پہ کھڑا ہے اور ایک 100 فیسلٹی پہ کھڑا ہے. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں, وہاں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو, میرا حکم ہے. وہاں بھی اسپیشل بچے آ جاتے ہیں, وہاں بھی اسپیشل بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤ ڈاکٹر, میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا. میرا تعلق گو کہ ہومیوپیتھی سے, آرتھوپیڈک میرا ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیے جو سر بات کر رہے ہیں میں بالکل متفق ہوں. یہاں تھوڑی سی بس میں اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں عام گھر کی اور ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کی, ہاسپٹل کی, تو اس میں وہیں پہ فرق ہو جاتا ہے. وہاں پہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہاسپٹل میں, تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ ہر وقت ہم ایک ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے. تو ہم اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں کہ اگر وہ بچہ جس حالت میں بھی آئے گا ہمارے پاس, ہم اس کی کیئر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. وہاں پہ تو جب بچہ آتا ہے تو دائی بتاتی ہے کہ جی اس میں یہ پرابلم ہے, کیونکہ اس کے اندر ایکس رے تو نہیں لگا ہوا اس کی آنکھوں میں. یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب والدین یہ تمام تر غربت کی وجہ سے اپنے گھر پہ ہی تمام تر یہ پروسیس کرتے ہیں, تو وہاں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچے کو نقصانات ہوں گے. اور جب ہم اس طرف آتے ہیں جہاں کے ماہرین ڈاکٹر بیٹھے ہیں, میں اس برادری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو میں اس کی طرف سے یہ بات بتانا چاہوں گا. سر وہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی معیار زیادہ ہے, جو وہاں آتا ہے اس کو معیاری چیزیں دی جاتی ہیں. اس میں مجھے گفتگو کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بھی اس وقت پروگرام کا اینڈنگ پوزیشن کے اوپر آ گیا. مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ بس اب کچھ ہی منٹ ہے. میں اگلے پروگرام میں لازمی آپ کو مدعو کروں گا, کیونکہ ابھی بات میں تشنگی باقی ہے. تیسرا پروگرام بھی ہم اپنے اسی مہمانوں کے ساتھ کریں گے, آپ کے ساتھ, شعیب صاحب کے ساتھ, علامہ صاحب کے ساتھ, تاکہ ہمارا بات کا جو تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹے. تو ابھی گفتگو میری ابھی آدھی اور کچھ نہ کچھ مجھے بھی سیکھنا ہے آپ سے. تو نیکسٹ اگلے پروگرام کے اندر, اگلے روزے کے اندر پھر میں آپ کو دعوت دوں گا. میں محمد حارث کمال سے کہوں گا کہ آخری میں آپ وہ کلام پیش کرو, پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. میں پہلے اجازت لیتا ہوں, پھر اس کے بعد حارث صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا کلام پیش کریں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے ابتدا اللہ کے نام سے کی, اور میں کہوں گا کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل ہزا کے نصیبوں کو پال رہا ہے. ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر. دامن پکڑ تو امید کا, پھر تو خدا سے ڈر, کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے, کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. میرے آقا کے مدت ہوئی ہے, میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں پر, تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. میرا ہے یہ ایمان, یہ میرا یقین ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, نہ کوئی ہنسی ہے,
کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے تیری حسرتوں پر تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی